अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJ TV। कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के लिए एक बड़ी खबर, तकरीबन 17 के करीब सहाफ़ियों की एक मुबैना फ़हरिस्त जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में उनके ख़िलाफ़ FIR'ें काटी जा रही थी। उन पर इल्ज़ाम था कि वो फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसा रहे हैं, शहरियों को भी और फ़ौज के जवानों को भी। इन FIR'ों के ख़िलाफ़ रेड दरख्वास्तों में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ, समी इब्राहिम और अब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी पहुँचे हैं। कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने आज तफसीली समाअत के बाद ये हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद में जो इंतज़ामिया है, किसी भी किस्म के सहाफ़ी की कस्टडी अगर किसी भी सूबे की तरफ से मांगी जाती है तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर वो कस्टडी उस सहाफ़ी की उस सूबे की पुलिस के नहीं देगी। कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने कहा है कि वो वज़ारत दाखिला से ये मालूमात हासिल कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में किन शहरों में किन किन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कितनी FIR'ें कटी हैं और क्या क्या उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो मालूमात जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद हम ये हुक्म जारी करेंगे कि कोई भी सहाफ़ी जो इस्लामाबाद में है जिसके ख़िलाफ़ FIR'ें कटी हैं तो इस जो वफाकी दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर उस सहाफ़ी की कस्टडी जो है उस सूबे की पुलिस के हवाले नहीं करेगी। आज तवील बहस हुई इस नुक्ते पर कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का दायरा कार सिर्फ़ इस्लामाबाद की हद तक है और पूरे मुल्क के थानों में जो FIR'ें कट रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो सूबाई मामला है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, जिस पे एडवोकेट फैसल चौधरी, एडवोकेट शुएब रज़ाक और दूसरे वकला भी मौजूद थे। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ारत दाखिला यानी सेक्रेटरी दाखिला से पहले मालूमात तलब कर लें कि किन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कितनी FIR'ें कटी हैं। अरशद शरीफ एंकर पर्सन, उनके ख़िलाफ़ अब तक 11 FIR'ें कट चुकी हैं। एक और एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने ये इत्तला दी कि कोयटा में एक FIR उनके ख़िलाफ़ काट दी गई है। इसी तरह समी इब्राहिम का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। तो कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी को इस मामले में हम उनसे जवाब तलब करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि वो ये बताएं कि चारों सूबों के अंदर अब तक कितनी FIR'ें कितने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किन शहरों में और किस इल्ज़ाम में काटी जा चुकी हैं। जिसके बाद हम अदालत ये हुक्म देगी कि इस्लामाबाद के जो भी सहाफ़ी हैं जिनके ख़िलाफ़ FIR'ें मुख्तलिफ़ सूबों में या शहरों में काट दी गई हैं, उनकी कस्टडी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर उनकी कस्टडी उन सूबे की पुलिस को नहीं दी जाएगी। कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने ये समाअत शुरू की। आज सुबह भी इस मामले पे बात हुई, मगर जुरिस्डिक्शन के मामले पे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने दोबारा समाअत का आगाज़ किया और उन्होंने वकला से फिर पूछा कि हम किस कानून के तहत जो हैं वो तमाम मुल्क में दर्ज होने वाली FIR'ों को यकजा कर दें या कंसोलिडेट कर दें, किस कानून के तहत। जिस पे एडवोकेट शुएब रज़ाक ने कहा कि इस वक्त सिर्फ हिफाजती ज़मानत चाहिए और प्रोटेक्टिव बेल चाहिए और जब तक के सूबों के हवाले से सूबों से मुकम्मल मालूमात नहीं आती तो सहाफ़ियों को उस वक्त तक हिफाजती ज़मानत दी जानी चाहिए। इस चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने यह भी कहा कि मामला दूसरे सूबों का है और वहाँ पे दूसरे सूबों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई दायरा अख्तियार नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से कोई हुक्म जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने यह भी नोट किया कि तमाम की तमाम FIR'ें में एक ही ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, बल्कि एक वकील ने कहा कि वो कॉपी पेस्ट हुई हैं और तमाम FIR'ों में एक जैसे दफ़ात लगाए गए हैं जो 131 है, 153 है, 505 है और ये जो 505 का जो दफ़ा है बगावत के इल्ज़ाम का, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुतलका हुकूमत जो है वफाकी या सूबाई हुकूमत वो इसमें कंप्लेनेंट बन सकती है, मगर जो FIR'ें अब तक काटी गई हैं उसमें कोई भी हुकूमत जो है वो कंप्लेनेंट नहीं है। चीफ जस्टिस अता अमनल्ला ने यह भी कहा कि ये जो रवायत है
مختلف لوگوں کی طرف سے ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کہنے کی، تو کوئی بھی پاکستان کا شہری جو ہے وہ میر جعفر یا میر صادق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ 10 ایف آئی آریں جو ہیں وہ ایک ہی وقوعے کی، یعنی ایک ہی پروگرام تھا۔ بنیادی طور پہ ایم جے ٹی وی کے اوپر ارشد شریف نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق کا سب کو پتہ ہے اور سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس انٹرویو کی بنیاد پہ ایک ہی پروگرام کے اوپر پورے ملک میں ایک ہی واقعے پہ اوپر 10 یا 11 ایف آئی آریں نہیں کاٹی جا سکتی۔ ایڈوکیٹ شعیب رزاق نے کہا کہ پاکستان کے 17 ٹاپ صحافیوں پہ اس وقت ایک مبینہ فہرست کے مطابق ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت پچھلے 3 سال سے جو ہے پچھلے 1 سال سے تقریباً وہ پاکستان کے ٹاپ صحافیوں کے کیسز ہی سن رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ وہ سیکٹری داخلہ سے یہ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں کہ کتنی ایف آئی آریں چاروں صوبوں میں کتنے صحافیوں کے خلاف کس الزام میں کاٹی گئی ہیں۔ جرنلسٹ ثاقب بشیر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اسی طرح کی ایف آئی آریں پورے ملک میں کرتی رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اس کا بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے، اور مگر عدالت بھی نہیں چاہتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی ناجائز پابندیاں بھی لگائی جائیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں ارشد شریف، سمیع ابراہیم اور ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی عدالت سے باہر آئیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کی کہ وہ ان سے آپ کی بات کریں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے درخواست گزار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ اینکر پرسن ہیں اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹی ہے۔ معید پیرزادہ صاحب، آپ کے حوالے سے کیا ہے، کوئی آپ کے اوپر بھی کوئی کیس فائل ہوا ہے؟ دیکھیے، مجھے پولیس سورسز سے یہ ٹپ ہوا ہے کہ 17 لوگوں کی ایف آئی آرز کنسیلڈ ہیں، تیار ہیں وہ ایف آئی آرز، اس میں میرا بھی نام ہے۔ یہ ایف آئی آرز بلوچستان اور سندھ میں ہیں اور کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے جو سورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا حفاظت کروں اور اپنے گھر میں نہ ٹھہروں، میں اپنے گھر سے باہر ہوں، میں وہاں نہیں سو اور متعلقہ عدالت جاؤں، اور میں اس میں ریلیف لینے کے لیے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہوں۔ اور تھینکس ٹو دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، سبھی جرنلسٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت ایک ریلیف دی ہے، جس کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ وہ ریلیف، عامر صاحب آپ ڈاکٹر معید کے وکیل ہیں، کیا ریلیف دی ہے عدالت نے، کیا حکم؟ دیکھیے، عدالت نے یہ بات کہا ہے، ایک تو جو سیکٹری انٹیریئر ہیں ان سے تمام جو ان سی ہیں ریکارڈ چاروں صوبوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بتائیے کس جرنلسٹ کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں اور کون سی ہیں، اور اس سے بڑا ریلیف یہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے آئی جی جو اسلام آباد ہیں، چیف کمشنر ہیں، کہ کسی شخص کو بھی اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اور کسی دوسرے صوبے سے اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے اریسٹ کی کسی بھی ایف آئی آر میں، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آنریبل چیف جسٹس کی عدالت ہے، اس کو انفارم کیے بغیر، وہاں سے پرمیشن لیے بغیر، نو جرنلسٹ شیل بی اریسٹڈ۔ سو یہ جو ریلیف ہے یہ تو ایک سنہری کتابوں میں لکھا جانے والا ریلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے حوالے سے تو یہ تھا کہ آپ تو بہت قریب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو اب آپ پہ الزام کیا ہے، کچھ پتہ چلا؟ دیکھیے، ایک تو ایف آئی آر ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، یہ وہ کنسیلڈ ایف آئی آرز ہیں، لیکن جو پتہ چلا ہے وہ یہ ایک ہی قسم کا متن ہے کہ کسی وی لاگ میں یا کسی ٹی وی پروگرام کے اندر ایسے الفاظ کہے گئے ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں۔ اب اس کا سبسٹنس سامنے آئے، ہم ویلکم کرتے ہیں اگر واقعی کوئی سبسٹینٹیو کسی کو الزام ہے۔ جتنا بھی پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا، خواہ وہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہوں یا وہ وی لاگس ہوں یا وہ ٹویٹس ہوں، وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کے نیچے آتے ہیں۔ کہیں پی ٹی اے کی جورسڈکشن ہے، کہیں پیمرا کی جورسڈکشن ہے، کہیں عدالتوں کی جورسڈکشن ہے۔ تو اگر کوئی اس میں کمپلینٹ کرتی ہے اتھارٹی اور ہمارے سامنے اس کا سبسٹنس آئے تو ہم اس کا پورا جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو ایف آئی آرز ہیں کہ کوئی سندھ میں دھابے جی میں ایف آئی آر ہو جائے، کوئی لاڑکانہ میں ایف آئی آر ہو جائے، کوئی بشین میں ایف آئی آر ہو جائے، کہیں یہ معاملہ جو ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں، صحافیوں کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے ہیں، تشدد بھی ہوتا رہا، اس وقت تو آپ بھرپور انداز سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، تو ابھی آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے کہ پہلے جو آپ کا موقف تھا وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا؟ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے، جب آپ کو تیاری نہیں، میں کئی دن سے سوچ رہا تھا، سچی بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا، یہاں تو آپ سے ویسے ملاقات ہو گئی، مجھے ایکسپیکٹ نہیں میں کرتا تھا۔ دیکھیں، جب آپ کو اٹھایا گیا تھا
تو میں نے بہت سے ٹویٹ کیے تھے. چونکہ آپ اس وقت مشکل میں تھے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ٹویٹ کیے, تو شاید آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا ہوگا. میں مسلسل اس پہ ٹویٹ کرتا رہا, پھر آپ کی اور برآمدگی. بات آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے ٹویٹر پہ. نہیں, میں نے نہیں کیا ہوا آپ کو بلاک, میں نے نہیں آپ کو بلاک کیا ہوا. چلے یہ بھی غلط ہے. مجھے تو یہ تاثر تھا کہ آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. آپ چیک کریں, میں نے آپ کو بلاک نہیں کیا ہوا. چلے. اس کو تو چیک ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بہت سپورٹ کرتے تھے, تو اب کیا تبدیلی کیسے آ گئی اور آپ پہ ایسا الزام کیسے لگ گیا؟ اسٹیبلشمنٹ تو ایک پولیٹیکل اصطلاح ہے. ہم افواج پاکستان کی تو سبھی لوگ یہاں پہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کا ایک بڑا کروشل رول ہے. لیکن سیاست کا اپنا ایک سفیر ہے, اور کسی کو بھی ہر ادارے کو اور ہر پولیٹیکل اتھارٹی کو اپنے اپنے سفیر میں آپریٹ کرنا چاہیے. ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ تو متی ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی فار انسٹنس اب واقعی مجھے بڑی حیرانگی ہے, کیونکہ میرا تو کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی گاما پہلوان کے خاندان سے ہوں, یا کوئی میں بڑا بہادری کا میں نے دعویٰ کیا ہو, یا میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ بدلہ لے لوں گا کسی سے. تو مجھے واقعی بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ میرا بھی نام اس لسٹ میں ہے, بیکاز مجھے واقعی. حیرانی تو ہمیں بھی ہوئی. اچھا, حیرانگی آپ کو بھی, حیرانگی مجھے بھی ہوئی ہے. جی مجھے اچھا یہ بتائیں نا کہ آپ کا, میں ڈائریکٹ نام نہیں لیتا کسی کا, میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کرتا. میں پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں بات کرتا ہوں. میری ویورشپ ہے وہ بھی بڑی ایجڈ ویورشپ ہے, ینگر ویورشپ نہیں ہے. مطلب میرے ویلاگس کی ویورشپ 45, 55, 65 تک جاتی. میں انگریزی میں بھی بات کرتا ہوں, میں کتابوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ بہت ہی فعال تھی نواز شریف حکومت کے خلاف, جنرل رائس شریف کے دور سے, اور 2014 کا دھرنا بھی جب تھا, تو آپ بڑی پھرتی کے ساتھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دیا, اور نواز شریف حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی تو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ وکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, وہ کیا تھا؟ دیکھیں, ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا, اس سے پہلے میں کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا, یہ اب ہمیں سمجھ آیا ہے. مطلب فار انسٹنس میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں, یہ میری ویلاگز ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا, کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں, وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا. لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا, اور ہمارے ایک پیٹریوٹزم, ایک ہائپر نیشنلزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے رہے انڈیا سینٹرک اینگل سے. ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا کے سے دیکھا یا ہائپر نیشنلزم کے لینس سے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں. ہم جن چیزوں کو نیشنلزم سمجھتے رہے, ایک قومی وسیع تر مفاد سمجھتے رہے, وہ نہیں تھا. یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے, جس طرح سے ہوئی, کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا, ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے, 10 والیوم 1000 پیجز کے, وہ اس بدنصیب نے پڑھے, اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے, ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے, جو JIT بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی, پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا, وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں, وہ غلط تھیں, وہ صحیح نہیں تھا, یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا. تو ہم نے, آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلیڈ تھے. وہ وکٹری نہیں تھی, وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی وکٹری نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا, اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کو سزا ملے گی, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اب ہمیں بعدی نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو گئے. اور آپ استعمال ہو گئے, نہ صرف آپ استعمال ہوئے, آپ نے عوام کو بھی گمراہ کیا. تو آپ اپنے عوام کو, اپنے آڈینس سے کوئی معذرت کرنا چاہیں گے, یہ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہم جب مسلیڈ ہوئے اور ہم نے جو اس وقت جو پوزیشن لی, وہ پوزیشن ٹھیک نہیں تھی. اور اگر آپ میرے ویلاگس کو دیکھیں گے تو میں اس میں خاصی کامنٹری کر رہا ہوں, لمبے ویلاگس کر رہا ہوں. ذرا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, شاید انہی ویلاگس کے اوپر. کون سی تاریخ سے آپ نے سچ بولنا شروع کیا اور یہ والے ویلاگ کرنا شروع کیا؟ دیکھیے, ویلاگس تو میں نے شروع ہی بہت دیر سے کیا نا. اچھا, مطلب کون سی تاریخ سے آپ کو احساس ہوا؟ یا ویلاگس پہلے کیا نہیں کرتا تھا, میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن آپ کے اندازہ ہے کہ سال پہلے آپ گمراہی سے بچے, یا کچھ مہینوں سے, آپ کہہ سکتے ہیں کچھ مہینوں سے. تو اس سے پہلے جو آپ پروگرام کرتے رہے, آپ ان پہ شرمندہ ہیں اپنی عوام سے, جن کو آپ بیوقوف بناتے رہے؟ نہیں, بیوقوف کوئی جان بوجھ کے تو مت ہی نہیں بناتے رہے نا, آپ اس کو ایک پورا جان بوجھ کے نہیں بناتے. آپ نے کہا کہ آپ بنے بیوقوف. دیکھیں, اگر ہمیں ایک صورتحال سمجھ ہی نہیں آئی, رائٹ, اگر ہمیں خود ہی ایک صورتحال نہیں سمجھ آئی, پتہ نہیں ہمیں ابھی جو صورتحال سمجھ آئی ہے اس کی بھی کیا حقیقت ہے. تو اگر ہمیں خود ہی ایک صورتحال نہیں سمجھ آئی تو ہم بھی اس پروسیس آف لرننگ میں تھے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہم نے کی ہوں گی جو غلط ہوں گی.
तो आप उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट क्रिटिसिज्म है। किसी को भी पूरा इख्तियार हासिल है कि जो कुछ हमने कहा है, ये जो भी आर्गूमेंट मैं अभी भी बनाता हूँ वीलॉग्स के अंदर, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ FIRs की हैं, उसमें कुछ सब्सटेंस है, तो हमें FIRs देखने का मौका मिले ताकि हम उसका जवाब दे सकें कि हमने क्या चीज़ वाकई ऐसी चीज़ कही है। जैसे भी आपने सुना अरशद शरीफ साहब के हवाले से, वो आप बुला रहे हैं। अच्छा, क्विकली ये बता दें कि आपका जो अमेरिकी साजिश के हवाले से आप एग्री करते हैं कि ये अमेरिकी साजिश हुई थी? अच्छा, इसका भी मैं बहुत ज़्यादा वीलॉग्स में कह चुका हूँ। हाँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि डोनाल्ड लू के, और ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, डोनाल्ड लू की डिस्पैच की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, उसका मैंने बहुत डिटेल से जिक्र किया हुआ है, उसका लिखा भी हुआ है। अगर आप कहेंगे तो आपको भिजवा देता हूँ। चलें, ठीक है। थैंक यू। हमारे साथ एडवोकेट शुएब रज़ाक भी मौजूद हैं, और जो कि अरशद शरीफ की दरख्वास्त में उनके वकील भी रहे हैं। शुएब रज़ाक साहब, क्या ऑर्डर एग्जैक्टली क्या हुआ? ऑर्डर हमारा ऑर्डर ये था, हमने ऑर्डर ये दिया है कि जी FIR मुख्तलिफ़ इलाकों में सबमिट कराई गई हैं, रजिस्टर्ड हो गई हैं, तो उसका नुकसान हमें ये है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमारी लाइफ को थ्रेट है। तो एक तो हमारी प्रेयर ये थी कि जनाब सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा जाए कि हमारी सारी FIRs इकट्ठी की जाएँ, और उसके बाद हमें ये प्रोटेक्शन दी जाए कि जी अगर किसी दूसरे प्रोविंस से कोई बंदा आके हमें अरेस्ट करना चाहता है तो अदालत की इजाज़त से। तो हमारी जो प्रेयर थी हमारी पिटिशन में, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने रिलीफ दी है। तो कितनी FIR हुई हैं, कोई तफसीलात? अभी तो मती साहब वी आर स्टिल काउंटिंग, लेकिन मेरे ख्याल है 10 से 12 हो चुकी हैं, लेकिन सबका मतन एक ही है। मतन एक ही है और बिल्कुल कट एंड पेस्ट है कि जनाब कुछ लोग TV देख रहे थे और उन्होंने देखा है कि किसी ने कोई बात की है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। जी, समी इब्राहिम साहब, आप कुछ अदालत के आज के फैसले के ऊपर कहना चाहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है जी, आइन और कानून के मुताबिक है। और अतर मिनुल्लाह साहब जिस तरह सहाफ़ियों को, सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह माजी में रिलीफ देते रहे, उन्होंने अभी भी दिया है। उन्होंने रात को 11 बजे भी अदालत खोली। अरशद शरीफ साहब का केस था, शीरी मज़ारी साहबा का केस था। तो मुझे लगता है कि ऑल प्रेज़ फॉर हिम, और ये आइन और कानून के मुताबिक जो उनके पास इख्तियारात थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। FIRs की क्वाशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हमारी अदालत का ये मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। जो चीज़ उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं थी उसकी तरफ वो नहीं गए, लेकिन क्योंकि ये राइट टू लिव एक फंडामेंटल राइट है, और ये जो स्कीम है सारी बाहर दूर पशीन में, चमन में, कोयटा में, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, ये मुकदमे जो बनाए गए तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि एक्सपोज किया जाए हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा ये फैसला है। मैं पहले वाले सवाल का जवाब दें। कौन सा सवाल? पिछले प्रोग्राम में कौन सा? आप सवाल करें तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। शमी साहब के वकील हैं। जी, मोहम्मद फैसल मलिक मेरा नाम है। मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहूँगा चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को, और सेकेंडली एक मैं लीगल अर्ज करना चाहूँगा, ये जो FIRs काट रहे हैं, एक अकरेंस की डिफरेंट FIRs नहीं हो सकती। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की सोगरा बीबीज़ केस, उसमें ये है कि जो फर्स्ट FIR होगी उस FIR में सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स आएंगी एज पर सेक्शन 161 CRPC, तो सब्सिक्वेंट FIR तमाम क्वैश होंगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आप सोच रहे हैं? वैसे अभी तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो देखें हम इंस्ट्रक्शन सीख करते हैं अपने क्लाइंट से। वी शैल सी। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना अब 30 जून की तारीख मुकर्रर हुई है, मगर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा एक नई एंट्री थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंसाफ मांगने आए हैं। और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बड़ी तारीख़ी शख्सियत हैं। आज जो उन्होंने बातें की तो उनकी बातों पे तो यही कहा जा सकता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पेशेमा का पेशेमा होना। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।